अस्सलाम वालेकुम जी। जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। अगर कातिल जो है उसकी आस्तीन पे लहू लग गया है तो वो उसको पकड़ाने के अंदर बड़ा ही कारगर होता है, अगरचे इसमें थोड़ी सी देर लगती है। देर तो 7 साल के लग गई। बहरहाल इस वक्त जो है वो हमारे ममदू जनाब नासिर भट्ट साहब लंदन वाले, एक नासिर भट्ट साहब लाहौर वाले भी ने साढ़े यार जड़े ने लंबे लंबे वो लिखते हैं। वो क्या उनको मैं आपको कहूँ, वो ब्लॉग तो नहीं लिखते वो, लेकिन वो जो है वो करते हैं और पूरी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं उन नासिर भट्ट साहब की बात नहीं कर रहा। ये पिंडी वाले नासिर साहब दूँ, हाँ लंदन च होने ने, पापा लंदन च होने ने जी पापा जी। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत की बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है। उन्हें पाकिस्तान से फ़रार भी होना पड़ा। वो जो जज अरशद मलिक जो था उनके साथ गुफ्तगू इन्होंने रिकॉर्ड की थी, और वही गुफ्तगू जो थी वो बाद में उस मुकदमे में से हवा निकालने का बायस बनी। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो करैक्टर हैं, जान पे खेल गए। जब उन्हें पता चला कि अब उनकी जान के दर पे हो गए हैं तो वो लंदन चले गए और मियां नवाज शरीफ के साथ जाके मुकीम हो गए। उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है, और ट्वीट ये है कि जनाब आप देखिएगा लंदन हाई कोर्ट से बड़ा फ़ैसला आने वाला है। और वो बड़ा फ़ैसला क्या है? वो बड़ा फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ती रहनुमा हैं राना अज़ीम साहब। राना अज़ीम साहब जो है वो एक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुख्तलिफ फैक्शन बने हुए, 7-8 थे बने हुए ने आहो। तो एक जो है उस फैक्शन के वो हेड हैं राना अज़ीम साहब। उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहब के साथ मियाँ रशीद दा कुकड़ जड़ा ना 92 चैनल जिसके अंदर ख़वातीन कारकुनान के ऊपर जिनसी हरासगी के बहुत ज़्यादा मुकदमात भी हैं और केसेस भी हैं, लेकिन वो इस वजह से बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने 4 क्राइम रिपोर्टर भर्ती किए होते हैं, तो इसलिए वो बच जाते हैं। और वो जाके पुलिस को गली बाती लगाते हैं कि यार साडा सेठ है, उसका ज़रा ध्यान कर लेना, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। तो मियाँ रशीद साहब इसलिए बचे हुए हैं, वरना वहाँ पे काम करने वाली हर खातून की एक दास्तान है। और वैसे मियाँ रशीद साहब जो हैं उन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है, उन्होंने अपने यहाँ मतलब विच इज़ जो जहालत की आला तरीन मिसाल है कि उन्होंने अपने यहाँ जो है वो सऊदी अरब के जो टीवी हैं वो लगाए होते हैं, तो वो मदीना में जो अज़ान होती है उसके हमरा वो नमाज जो है उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन ज़ाती किरदार के हवाले से बात की जाए और वहाँ पे काम करने वाली ख़वातीन वर्कर जो हैं उनकी दास्तानें सुनी जाए तो वो कोई रासपुटिन के भतीजे भांजे लगते हैं। हाँ मतलब इस तरह की कोई दास्तान है। लेकिन बहरहाल जी 92 न्यूज़ की मंजी ठुकने लगी है, मुझे खुशी इस बात की है। और मैंने पता कराया वहाँ से, हमारे भी कुछ दोस्त अहबाब वहाँ पे करम नवा हैं। मैं कहा की बने हैं, नासिर भट्ट साहब ने बड़ी अत चुकी हुई है, बड़ी खप पाई हुई है कि ये होने वाला है। तो मतलब कि उन्होंने कहा कि जी नासिर भट्ट साहब जो हैं वो अपना अल्लाह आपका भला करे, वो केस कोई डिसाइड होने लगा है और मतलब जुमेरात के रोज़ यानी कि 15 तारीख को उसका फ़ैसला आएगा। भट्ट साहब एक तो खप बड़ा पा देंगे ना, पहले ही खप पा देंगे। मैं व्लॉग करने बह गया हूँ भट्ट साहब वास्ते, ठीक है। खैर जी वो उसके अंदर है क्या, उसके अंदर ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जिनको बाज़ लोग प्यार से पाजी फिरदौस आशिक अवान भी कहते हैं, तो पाजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई जिसके अंदर उन्होंने हस्बे साबक हस्बे रवायत जो सबक उनको 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग की महारतों के बायस पढ़ाया गया था वो उस सबक को उन्होंने दोहरा दिया, जिसके अंदर नवाज शरीफ चोर डाकू, उसकी बेटी जो है वो क्या वो कहते हैं डाकू क्वीन और पता नहीं क्या क्या कुछ, वो उसको पुकारा करते थे एक ही सांस के अंदर। ये जितने भी पीटीआई के यूथिया आते थे किसी भी प्रोग्राम में बैठने के लिए, आप उनसे दुनिया जहान का कोई सवाल पूछें, उन्होंने पहले नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और उनके ख़ानदान के ऊपर तबर्रा करना होता था। और ये भी नाहिंजारों ने और नामकूल लोगों ने ये भी फरमाया
کہ یہ جناب یہ تو اپنے جو عزیز ہوتے ہیں قریبی ہوتے ہیں ان کی لاشیں پارسل کر دیتے ہیں، یہ تو دفنانے بھی نہیں آتے. مطلب یہ سارا وہ والا سبق ہوتا تھا، ایک باقاعدہ رٹا رٹایا لکھا لکھایا سبق ہوتا تھا. اور یہ پی ٹی آئی والوں کی ٹریننگ کے اندر یہ بھی شامل تھا، اور ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ اپنی بات رٹا رٹایا سبق پورا سنانا ہے، اور جب دوسرے کی باری آئے پروگرام میں تو اس کے اندر کود پڑنا، مداخلت کرنی، اس کو بولنے نہیں دینا، بار بار مداخلت کرنی ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو تو صابر شاکر صاحب جو ہیں، جو آج کل لندن فرار ہو گئے ہوئے ہیں اور بھگوڑے ہیں، بھگوڑا صابر شاکر جو ہے وہ کل عامر الیاس رانا کو نہیں بولنے دے رہا تھا، اور عامر الیاس اپنی گل پوری کر لی تھی انہوں نے، لیکن عامر الیاس رانا نے جب بولنا شروع کیا تو وچ 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 وچ. یہ بیسیکلی پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو فیض حمید اور جنرل لٹائر فیض حمید اور جنرل لٹائر قمر باجوہ کے زیر کمان جو لڑی گئی تھی، اور ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا نے اس کو پوری طرح گروم کرنے کے اندر اپنا حصہ ڈالا تھا. یہ اس کی فنڈامنٹل ٹریننگ ہے کہ اپنی بات پوری کرو اور دوسرے کی بات کے اندر بندر کی طرح، بندر تو کم اچھلتا ہے، اس کا بچہ زیادہ اچھلتا ہے، بندر کے بچے کی طرح اچھل اچھل کے پڑھو. اب میں قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں باجوہ صاحب کو بندر کہہ رہا ہوں. باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہرحال قابل احترام آدمی ہیں، اور اتنی بڑی پوسٹ سے وہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارا پالا ہوا بچہ تھا صابر شاکر، اس کو تو ہم نے بنایا. اور جو شاہد محتلا کو جو آخری انٹرویو دیا ہے اس میں چودھری غلام حسین اور صابر شاکر دونوں کے بارے میں جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ہمارے اپنے پالے ہوئے تھے، تو پھر ان پالتو حضرات کو روکتے تھے نا. باجوہ صاحب آپ کو بھی گالیاں بکتے رہے ہیں اور بک رہے ہیں مسلسل، ان کو روک لیتے نا. پالتو تو وہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک اشارہ کریں اور وہ واپس مڑ آئے. ٹھیک ہے ڈوگی خوش 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 چل واپس، وہ واپس چل پڑتا ہے. تو آپ ان کے لیے بھی کچھ اس طرح کا کر دیتے، آپ اکیلے ہی پیچھے سے غائب ہو گئے اور جا کے جناب دوسری طرف کھڑے ہو گئے، تو نتیجے کے طور پہ پھر گالاں تو پڑنی ہی تھی. بہرحال جنرل اپنا کیا کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اس کے اندر کیا ہوا ہے، اس کے اندر جو رانا عظیم صاحب نے اور پا فردوس عاشق یعنی کہ محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے جو الزامات لگائے تھے میاں رشید کے ککڑ یعنی کہ 92 ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ٹی وی 92 نیوز کے اوپر بیٹھ کے جو الزامات لگائے تھے، عدالت جو ہے وہ ان الزامات کی کریڈیبلٹی کے اندر گھس گئی ہے کہ ان الزامات کا کنٹینٹ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا. اب جب عدالت جو ہے اس نے پایا ہے کہ جناب واقعی درست نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناصر بٹ تو ڈیمیجز ملیں گے نا، اس کو سوٹ ملیں گے. ناصر بٹ یار ویسے کمال ہے بٹ صاحب، زیادتی والی گل ہے یار، تسی ایک 5واں 6واں کیس جتن لگے ہو، اور ہر کیس میں آپ کو ملینز آف پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانے کے طور پہ ڈیمیجز کے طور پہ ادا ہوتے ہیں. لیکن حرام ہے اگر آپ نے لاہور کا کبھی چکر لگایا ہو اور بھائی کے ساتھ کوئی جفی شفی ڈالی ہو. میرا مطلب ہے اتنی لمبی دیہڑیاں مبارکبادیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کوئی 8واں کا ولاگ اسی تواڈے تے کر رہے ہیں. ناصر بٹ صاحب جو ہیں ان کو تو ملے گی رقمیں، ٹھیک ہے، لمبے روکڑے ملیں گے بیٹھے بٹھائے. انہیں مینوں گال کڈی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گال جڑی سی وہ غلط سی، میرے کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، قاتل ہونے کا الزام لگایا ہے. میں تو کدی کسی بندے نوں انگلی نہیں لائی تو میں قاتل کتوں ہو گیا. انہیں میرا اور انہیں نشر کیتا ہے. ہوں ظاہر ہے جنہوں نے گالی دی تھی ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو برطانوی قانون سے باہر ہے، لیکن جس نے نشر کی تھی وہ بھی برابر کا ملزم ہے، یعنی کہ میاں رشید ہیں. ان کو جناب انہوں نے گھیر لیا ہے. میاں رشید صاحب بھی ویسے کہندے ہون گے کہ فیملی ڈویژن کے اندر اگر میں یہ ٹی وی نہ ہی لیتا، ٹھیک ہے، میں اپنا کی نام ہے مدینہ والی وہ لے لیتا، کیا نام ہے اس کا، کسان گھی والی میں حصہ لے لیتا تو زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایجوکیشن اور یہ والا لیا نا، مزہ بڑا آتا ہے نا اس کے اندر ہیں. آہو تو وہ انہوں نے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک تو دیہڑی لگنے جا رہی ہے ناصر بٹ صاحب، اور دوسرا جب ان الزامات کے کنٹینٹ کے اوپر عدالت رولنگ دے گی کہ یہ الزامات بے بنیاد، جھوٹ، لغو اور خود ساختہ ہیں، تو وہ الزامات تو لگ رہے ہیں نواز شریف کی ذات کے اوپر،
ٹھیک ہے، اور نواز شریف سائیڈ پہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ ایگزونریٹ ہوگا، یا اس کا سٹانس جو ہے یا اس کی بے گناہی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک اور گواہی آ جائے گی، اور گواہی بھی لندن ہائی کورٹ کی پائی جان امیر پٹی دا ہائی کورٹ نہیں گا جہاں دماد پھڑیا گیا اس کے اوپر الگ سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ لندن ہائی کورٹ ہے بادشاہ، اس کو جناب باقاعدہ ٹول منگوایا ہوا ہے ناصر بٹ صاحب نے، تمالا پائی جا رہے ہیں پاگل ہونے والے ہو گئے نے بٹ صاحب، کیونکہ ان کے قائد کی ایگزونریشن کا ایک اور فیصلہ سامنے آنے والا ہے۔ بہرحال ہم نے کہا ہم آپ کو خبردار کر دیں، 15 نو فیصلہ آنا، جب 15 اپنا جون کو جس دن جمعرات ہوگی اس دن فیصلہ آئے گا، انشاءاللہ اس دن بھی آپ کی خدمت کے اندر اسی طرح کی گزارشات لے کے حاضر خدمت ہوں گے۔ پہلے ہوتا تھا کہ مقدمہ کوئی ہوتا تھا اور نواز شریف کا اس سے تعلق بھی نہیں ہوتا تھا، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا۔ اب وقت کا دھارا الٹ گھوم رہا ہے، مقدمہ کوئی کسی کا ہے، کسی کے خلاف ہے، اور بے گناہی نواز شریف کی ثابت ہونے جا رہی ہے۔ مزہ آیا؟ وہ جو دن پھیرتے، وہ کہتا ہے نا ہم تمہارے اندر دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دلوں کو نہیں دنوں کو، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ دن پھر گئے ہیں، اب لگتا ہے کہ میاں نواز شریف نے بڑا ہی وظیفہ کیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔